میٹنگ میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے پاس بینکوں کے صدور، منسٹریز سے اور ہمارے ایگریکلچر پرائیویٹ سیکٹر کے جو ایکسپرٹس ہیں اور بینکس کے جو ایگری بزنس سے ریلیٹڈ جو ان کے ہیڈز ہیں وہ سب موجود ہیں. اور آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. اور یہ ہم ایک اینول میٹنگ جو کرتے ہیں، بیسیکلی پرپز اس کا یہ نہیں کہ ہر سال ملنا ہے اور بس باتیں کر کے چلے جانا ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس میں اس قیمتی ٹائم کو جو کہ آپ نے اسپیئر کیا اور آپ یہاں پہ تشریف لائے، اس کو اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ ہم اپنے زرعی قرضوں کو بڑھانے کے لیے جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کریں، اور اس میں جو بھی ایکشنز ریکوائرڈ ہیں ہم اسٹیٹ بینک کے اینڈ پہ، بینکس کے اینڈ پہ، یا کنسرنڈ کسی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے، تو ہم اپنی ریکمنڈیشنز ان کو بھی پیش کریں تاکہ ہم سب کولیکٹیولی اس کے اوپر فوکس کریں اور جو چھوٹے خاص کر فارمرز کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تو یہ اب ہم آج یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ اس میں تھوڑی سی میں باتیں اوور آل میکرو لیول پہ اوپر کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد پھر ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ایک ہماری پریزنٹیشن بھی ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے، جس میں کہ جو ایشوز ہیں اس وقت، پہلے جو پرفارمنس ابھی تک ہے اور اس کے بعد جو ایشوز ہیں ان کو فریم کرنے کے لیے ہم اپنی طرف سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی انپٹ کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم کچھ لایا عمل اپنے اینڈ پہ فائنلائز کریں گے. تو سب سے پہلے جو بات میں کرنا چاہتا ہوں یہ کہ ایک تو اوور آل میکرو لیول کے اوپر ہماری الحمدللہ اکانومی کی پرفارمنس جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں بہتر ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ گریجولی ہر سال جو ہے اس میں بہتری آتی جا رہی ہے. اگر ہم 2023 کی بات کریں، جب کہ بہت ہی ہمارا خراب سال تھا اور اس میں کافی مسئلے مسائل زیادہ تھے، اوور آل پکچر جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں تھی اس سال کے اندر، اور اسی لیے اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ ہماری اکانومی جو ہے اس میں تھوڑی سی گروتھ کے اندر کمی آئی. 0.2% کی کنٹریکشن جو ہے وہ فسکل ایئر 2023 میں ہوئی. لیکن آپ نے دیکھا کہ 2024 میں اس میں بہتری آنا شروع ہوئی، جیسے جیسے ہمارے یہ فورن ایکسچینج ریلیٹڈ مسئلے حل ہوئے اور دوسری اکنامک ایکٹیویٹیز نے پک اپ کرنا شروع کیا. تو اس کے نتیجے میں 24 کے اندر جو ہمارا اوور آل جی ڈی پی گروتھ تھا 2.5% تھا، اور اس میں ایگریکلچر کا بہت ہی زبردست کردار تھا. ایگریکلچر گروتھ جو ہے وہ 6% سے اوپر تھی، اور اسی کے نتیجے میں اوور آل گروتھ ہماری بہتر ہوئی. حالانکہ اس وقت انڈسٹری اور سروسز میں اس وقت بھی مسئلے مسائل 2024 میں بھی کافی تھے. پھر 25 کے اندر آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال جو ہے وہ انفارچونیٹلی ایگریکلچر گروتھ اس طرح کا مومنٹم مینٹین نہیں کر پایا، اور میں اس کو خاص کر ہائی لائٹ کرنا اس لیے چاہتا ہوں کہ آج ہم ایگریکلچر کی بات چونکہ کر رہے ہیں، تو اس میں جو بھی اس کی انڈر لائنگ ریزنز ہیں، کچھ تو قدرتی آفات کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے ہماری جو فصلیں بہتر نہ ہوئیں اور اس کا جو ہے وہ نیگیٹو کنٹریبیوشن ہوا. لیکن ساتھ ساتھ میں کچھ ہمارے اینڈ پہ جو کرنے والی چیزیں ہیں وہ اس کے اوپر بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے. تو پچھلے سال جو ہماری اکانومی کی گروتھ تھی وہ 3.1% تھی. 2.5 سے 2024 میں بڑھ کر 2025 میں یہ 3.1% ہوئی، اور اس کے اندر لیکن ایگریکلچر کا کنٹریبیوشن بہت کم تھا. لیکن سروسز اور انڈسٹریل سیکٹر نے اچھا پرفارم کیا. تو میں کہتا ہوں کہ اگر ہم پچھلے سال بھی وہی مومنٹم مینٹین کر پاتے، ایگریکلچر کا 2024 میں تھا جس لیول کی گروتھ تھی، تو پچھلے سال کی گروتھ اس سے بھی بہت اچھی ہونی تھی. لیکن چونکہ اس میں ایگریکلچر کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی تھی، تو اس کی وجہ سے اوور آل گروتھ جو ہے وہ ذرا توقع سے تھوڑی کم رہی. لیکن اس سال جو ہے وہ ایگریکلچر بھی ہماری توقع یہی ہے کہ وہ بہتر پرفارم کر رہی ہے ابھی تک، اور اس میں ساری ہماری بڑی فصلیں جو ہیں وہ جس میں کہ رائس ہو، ہماری میز ہو، گندم ہو اور شوگر کین ہو، یہ سب جو ہے وہ بہتر پرفارم کر رہی ہیں. اور جو گورنمنٹ کے جو اسیسمنٹ تھی، جو ایگریکلچر کمیٹی جو اس میں جو اسیسمنٹ کرتی ہے، اس کا بھی خیال یہی ہے اور ہمارا بھی خیال یہی ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ بہتر رہے گا. اور ابھی تک کا جو ایکچوئل جو پرفارمنس ہے
وہ بھی یہی ظاہر کر رہی ہے کہ اس دفعہ ایگریکلچر پرفارمنس بہتر رہے گی. تو اس کے نتیجے میں اوور آل گروتھ کا جو ہمارا لیول ہے وہ پچھلے مہینے ہم نے اپنی جو مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس کے بعد جو ہم اسیسمنٹ اپنی پیش کرتے ہیں اس کے اندر ہم نے ایگریکلچر کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے اوور آل جی ڈی پی کی گروتھ جو ہے اس سال جو پہلے ہمارا خیال تھا 3.25% سے 4.25% رہے گی، وہ بڑھا کے ہم نے 3.75% سے 4.45%، تو آدھے % کا ہم نے اپنی جو ایکسپیکٹڈ گروتھ ہے اسٹیٹ بینک کے خیال میں اس میں اضافہ کیا ہے. اور ابھی تک کا اگر آپ دیکھیں پہلے کوارٹر کی پرفارمنس جو ہے تو اس میں 3.7% کا ایکچوئل اضافہ ہے جو پہلا کوارٹر اس مالی سال کا ہے. تو دوسرا کوارٹر کا بھی رزلٹ آ جائے گا جلدی انشاءاللہ، اور مجھے پوری امید ہے کہ ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز اور سروسز سیکٹر جس طرح پرفارم کر رہا ہے اور ایگریکلچر بھی پرفارم کر رہا ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ ہماری پرفارمنس جو ہے وہ اکانومی کی آہستہ آہستہ بہتر ہوتی جائے گی. تو لیکن اس کے اندر آج ہمارا فوکس جو ہے وہ ساری ڈسکشن کا ایگریکلچر سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے. باقی جو اکانومی کے دوسرے جو کی ایشوز تھے جو آپ کو پتہ ہے 2022-23 کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ انفلیشن بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ جو ہے اس میں کافی مسئلے مسائل تھے. اس میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا اور اسی کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ 2023 میں جا کے انفلیشن جو ہے وہ ہماری تاریخ کی بلند ترین سطح 38% تک گیا، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں جو ہے وہ کمی آنا شروع ہوئی اور پچھلے مہینے یہ 5.8%، جنوری 2026 میں 5.8% رہا. تو 38% سے کم ہو کے 5.8% پہ آ گیا، جو کہ ہمارے ٹارگٹ کے بالکل مطابق ہے. جو اسٹیٹ بینک نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے وہ 5 سے 7% کا ہے. تو پچھلے مہینے کا بلکہ پچھلے کافی مہینوں سے یہ انفلیشن کا ہمارا جو لیول ہے مہنگائی کا تناسب یہ 5 سے 7% کے درمیان ہے، اسٹیٹ بینک اور گورنمنٹ کا جو ٹارگٹ ہے اس کے درمیان. تو گوئنگ فارورڈ بھی ہمارا خیال یہ ہے کہ اس سال بھی اور اگلے سال بھی یہ 5 سے 7% کے درمیان اوور آل ایوریج رہے گا، لیکن درمیان میں کچھ مہینے ایسے آئیں گے آنے والے وقت میں جس میں کہ یہ 7% سے بڑھے گا، تو جو کہ ہمارا اپر رینج ہے. تو لیکن اس کے باوجود پھر آگے بہتری آنی شروع ہوئے گی انشاءاللہ اگلے سال کے اندر، اور یہ اوور آل جو ہے 5 سے 7% میں رہے گا. تو اس سال بھی اور اگلے مالی سال میں بھی ہمارے خیال میں انفلیشن کا اوور آل جو ایوریج اوسط لیول جو ہے وہ 5 سے 7% رہے گا. دوسرا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا بڑا مسئلہ تھا، تو کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ اس میں بہتری آنا شروع ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں، جو کہ ہمارا سب سے کرنٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے جو خراب سال تھا وہ 2022 تھا، جس میں 4.7% آف جی ڈی پی پہ رہا. یہ ویلیو ٹرمز کے اندر $17.5 بلین کا خسارہ تھا. تو اس کے ساتھ پھر 2023 میں اس میں بہتری آئی، لیکن وہ بہتری جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی سے زیادہ ہماری انٹرونشنز اور گورنمنٹ کی انٹرونشنز، جس میں کچھ ہم نے ریسٹرکشنز لگائی امپورٹس کے اوپر اور کچھ دوسرے جو پالیسی اور ریگولیٹری میجرز لیے گئے، تو اس سے اس میں کمی آئی. یہ $3.3 ارب جو ہے وہ رہا، جو کہ تقریباً 1% ہمارے جی ڈی پی کا بنتا ہے. لیکن 2024 میں ایکچولی جو ہے وہ اکانومی میں بھی بہتری آنا شروع ہوئی اور کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی ہمارے جو انفلوز تھے ریمیٹنسز کا خاص کر لیول بڑھنا شروع ہوا ہے، اور کچھ ہماری ایکسپورٹس میں بہتری آئی اور کچھ دوسرے انفلوز آر ڈی اے کے اور وہ آنے شروع ہوئے، تو اس سے مزید تھوڑی بہتری ہوئی اور ہمارا خسارہ کم ہو کے 0.5% رہ گیا. 4.7% 22 میں، پھر 1% 2023 میں، پھر 0.5% 2024 میں. اور پچھلے سال آپ سب نے دیکھا کہ ایکچولی خسارے کی بجائے ہمارا جو ہے وہ اس میں کرنٹ اکاؤنٹ جو سرپلس میں رہا. تو پچھلے سال $0.5% کا سرپلس تھا اور یہ تقریباً $1.9 بلین کے قریب رہا سرپلس. تو اس سے آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ ہم نے پچھلے 2-3 سال میں جو ہمارے اکانومی کے جو مسائل تھے اس میں کافی حد تک جو ہے وہ بہتری
آ چکی ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ مزید بہتری اس میں آئے گی. اس سال بھی آپ نے دیکھا کہ پہلے 6 ماہ میں جو ابھی تک ہمارا جو خسارے کا لیول ہے وہ کافی کنٹینڈ ہے, صرف کوئی 0.2% کے قریب ہے اس وقت, اور انشاءاللہ پورے سال کا بھی ہم نے رینج رکھی ہوئی ہے 0 سے 1% کے درمیان, اور اس کے اندر ہی یہ اس سال بھی مجھے کافی امید ہے کہ رہے گا. اور اس کی بڑی وجہ ایک تو ریمیٹنسز کا بہت بہتر فلو ہے. پچھلے مہینے بھی آپ نے دیکھا کہ $3.5 بلین کے ہمارے پاس ریمیٹنسز آئے, تو اس کے نتیجے میں پہلے 7 ماہ میں ہمارے ریمیٹنسز جو ہیں وہ $23 بلین $23 بلین سے اوپر ہو چکے ہیں. اور آنے والے وقتوں میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ مومنٹم جو ہے وہ برقرار رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایکسپورٹس کے اوپر گورنمنٹ کی اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی ہم کافی, اور بینکوں کی طرف سے بھی فوکس ہے کہ ایکسپورٹرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ اس میں مزید جو ہے وہ ایکسپورٹس کے اندر بہتری لائی جائے, کیونکہ اس وقت ایکسپورٹس جو ہے وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہی جتنا کہ ہمیں اس میں کرنے کی بہتری لانے کی ضرورت ہے. تو اس پہ کافی کام ہو رہا ہے. گورنمنٹ نے, پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ایک پیکج بھی دیا ہے جو بینکوں کا بھی اس میں بہت کنٹریبیوشن ہے, اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی طرف سے اور دوسرے جو چاول سے متعلقہ مسائل ہیں اور جو دوسرے اور ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی فوکس کیا جا رہا ہے. تو اس سے انشاءاللہ یہ ایکسپورٹرز کو فیسیلیٹیشن کے نتیجے میں ہماری ایکسپورٹس میں بھی بہتری آئے گی. لیکن ابھی تک جو ہے وہ ایکسپورٹس میں ایکچولی تھوڑی کنٹریکشن ہے, اور اسی کی وجہ سے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ میں اس کا جو کردار ہونا چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہو پایا.